سورج کے ذریعے چیزیں کیسے پاک ہوتی ہیں؟ دیکھیں پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پچھلی دفعہ انہوں نے زمین کے حوالے سے مسئلہ پوچھا تھا، اس دفعہ جو ہے وہ سورج کے حوالے سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ سورج کے ذریعے سے کس طرح سے چیزیں پاک ہوتی ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سورج ہو، زمین ہو، استحالہ، انقلاب، اسلام، یہ سارے کے دائرے بہت محدود ہیں۔ آپ کا ہاتھ نجس ہو گیا، آپ نے ہاتھ سورج کے آگے رکھ دیا تو آپ کا ہاتھ نہیں پاک ہوگا۔ ان کے دائرے بہت محدود ہیں، محدود چیزوں کو یہ پاک کرتے ہیں پاک، لیکن محدود چیزوں کو، ہر چیز کو پاک کرنے کی طاقت ان میں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ سورج جو ہے زمین کو، بلڈنگ کو اور دیوار کو، سورج، زمین، بلڈنگ اور دیوار، یہ جو سڑک کا مسئلہ بھی چل رہا تھا نا کہ اگلی بارش تک، وہ اگلی بارش کے درمیان میں اگر کہیں سورج آ جائے تو یہ مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ ابھی شرائط دیکھ لیں، وہ شرائط اگر اس میں پائی جائیں تو وہ زمین آپ کی پھر پاک ہو جائے گی۔ بس سورج، زمین، دیوار اور بلڈنگ کو 5 شرطوں کے ساتھ پاک کرتا ہے۔ 5 شرطیں اس کی۔ پہلی شرط کیا ہے کہ جو چیز جس کے اوپر یہ سورج کی روشنی گر رہی ہے وہ تر ہونی چاہیے، گیلی ہونی چاہیے۔ خشک، مثلا فرض کریں یہ رات کو اس کے اوپر کوئی نجاست گری دیوار کے اوپر یا باہر بلڈنگ کے اوپر، اور صبح تک خشک ہو گئی اور پھر سورج اس کے اوپر گرا تو اس کو پاک نہیں کرے گی۔ یعنی خشک جگہ کو سورج پاک نہیں کرتا۔ جس جگہ پر سورج کی کرنیں پڑیں ضروری ہے کہ وہ تر ہو۔ اگر خشک ہو چکی ہے تو آپ اس کو گیلا کریں گی، پھر وہ اس کے اوپر سورج پڑے گا تو پھر وہ پاک ہوگی۔ بس تری درمیان میں ہونا ضروری ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ درست؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں عین نجاست موجود نہ ہو۔ وہ زمین ہے، کیونکہ ہماری زمین جو ابھی بات چل رہی تھی وہ تو وہی والی بات ہے، نجس متنجس ہے، عین نجاست تو موجود نہیں ہے۔ اگر گیلی ہے اور سورج اس پر چمکا ہو تو دوسری شرط بھی اس میں موجود ہے کہ عام طور پر عین نجاست اس میں نہیں ہوتی، سوائے بقرہ عید والے سیزن کے، اس میں تو خون جمع ہوا ہوتا ہے ہر طرف، وہ تو بدتر ہو جائے گا کام۔ لیکن یہاں پر جہاں پر عین نجاست موجود نہ ہو، دوسری شرط یہ ہو گئی۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ سورج اور اس چیز کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مطلب پردے سے ہوتی ہوئی، مثلا آپ نے نیٹ کا پردہ لگایا ہوا ہے، وہ پردے سے سورج کی کرنیں جا رہی ہیں دیوار پر جو نجس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یا بادل درمیان میں آ گئے ہیں اور ان بادلوں کی رکاوٹ سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ سورج کی کرنیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں، وہ نہیں ہوگا۔ ہاں، بعض اوقات بادل اتنے باریک سے ہوتے ہیں کہ ان کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، بہت باریک لیئر ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر پردہ لگا ہوا ہے، یہ بلائنڈز ہیں یا اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے کہ جو واقعی رکاوٹ بنتی ہے، یا جو بادل ہیں وہ گاڑے بادل ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ چاہے وہ خشک بھی ہو جائے سورج کی وجہ سے تو بھی وہ پاک نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ جو خشک ہو رہی ہے یہ سورج کی وجہ سے خشک ہو، کوئی اور چیز سورج کے ساتھ شریک نہ ہو اس کو خشک کرنے میں۔ مثلا ہوا بھی چل رہی ہے اور سورج بھی ہے، کچھ ہوا نے خشک کر دیا، کچھ سورج نے خشک کر دیا، یہ پاک نہیں ہوگا۔ پیورلی سورج کی روشنی سے وہ خشک ہونی چاہیے۔ ہاں، بہت ہلکی پھلکی کہ جس کا کوئی اثر ہی نہ ہو وہ رکاوٹ نہیں بنے گی، لیکن شرکت نہیں ہونی چاہیے کہ کہیں کہ جی کچھ اس نے اور کچھ اس نے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ درست؟ بس یہ کہلائے کہ جی سورج نے اس کو خشک کیا تو یہ کافی ہو جائے گا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ نہیں، آپ تو نہیں روک سکتی ہیں، ظاہری بات ہے، لیکن بالآخر بعض موسم ایسے ہوتے ہیں جس میں ہوا اتنی نہیں ہوتی، وہ سورج ہی زیادہ ہوتا ہے، گرمیوں کے جو موسم ہوتے ہیں تو وہ اس صورت میں پاک ہو جائے گا۔ اور پانچویں اور آخری شرط یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں وہ اس کو خشک کرے، آدھا آج اور آدھا کل یہ نہیں چلے گا۔
ایک مرتبہ میں خشک ہونا چاہیے. مثلا فرض کریں آگے پیچھے سے دونوں طرف سے خشک گیلی تھی دیوار اور نجس تھی. اب سورج چمکا، پہلے اس نے باہر کے حصے کو خشک کیا، اگلے دن دوسرے حصے کو خشک کیا، یعنی اندر تک آئی اس کی، تو یہ کہتے ہیں کافی نہیں ہوگا، بلکہ ایک ہی دفعہ میں اندر باہر پورا خشک ہونا چاہیے. اگر یہ 5 شرطیں ہوں تو سورج ان 5 شرائط کے ساتھ ان 3 چیزوں کو، دیوار، بلڈنگ اور زمین، اس کو پاک کرتی ہے. لہذا پھر انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں کہ مثلا فرض کریں کہ آپ چٹائی آپ کی نجس ہو گئی، آپ سورج کے سامنے رکھ دیں تو وہ پاک نہیں ہوگی مثلا. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ درخت ہیں، پودے ہیں، کھڑکیاں ہیں، ان کے اندر بھی آغا سیستانی نے اشکال کیا، یعنی احتیاط کی بنا پر اس کو نجس ہی مانیں گے، اس کو پاک نہیں سمجھا آغا سیستانی کے نظریے میں. یہ سورج سے پاک کرنے کی کچھ شرائط ہیں. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.